ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء سبحان الله بيده الخير وهو على كل شيء قدير. درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ابدا. قادریم نعرہ یا غوث اعظم ہی جنم دم ز شاہ برکت اللہ خطب عالم ہی جنم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تسک من عینی را اے خدا جو او خدا بی او خدا دا مدد الہی کا قوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی. اور ہمارے مرشد بابقار حضرت سید شاہ آل رسول حسنین میاں المعروف ندمی ماندوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہم برکاتیوں کی کو کچھ اس طرح پڑھنے کے لیے وظیفہ دیتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، رکھ حق پہ نظر، رکھ. اتنے سالوں سے تم کیا سمجھتے ہو ستین حیدر کھڑا کیوں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر ملت برکاتی دولہا برکاتی دولہا جانشین سید ملت. دنیا کی ہر چیز تم ستین حیدر سے چھین لو، چھین لو. زمین لے لو، جائیداد لے لو، پیسے لے لو، مسجد لے لو، مدرسہ لے لو، خانقاہ لے لو، گدی لے لو. ستین حیدر کی نظر نہ مسجد پر ہے، نہ مدرسے پہ ہے، نہ خانقاہ پہ ہے، نہ سما خانے پہ ہے، نہ تغرم کیے ہوئے گھر جو حاصل کیے ہیں ان پر ہے. ستین حیدر کی نظر وکفا باللہ شہیدہ صرف اور صرف علی پر ہے. صرف علی پر ہے. اس علی پر ہے جس علی کے بارے میں ان کے برادر خدائی میں ان کے برادر ہیں. کیا قسمت والے ہیں علی، کیا قسمت والے ہیں. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ ان کو بلایا ان سے ملا دیا، ان کو بلایا ان سے ملا دیا کہ آج سے تو اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی. علی سوچ رہے ہیں، علی سوچ رہے ہیں کہ سب کے بھائی ہیں،
علی کا بھائی کون ہے؟ علی خلافت کے لالچی نہیں ہے، علی کسی فضیلت کے محتاج نہیں ہے کہ ان کی فضیلت ہم اپنی ٹوٹی زبانوں سے بیان کریں گے تبھی فضیلت والے ہوں گے۔ علی تو وہ ہے کہ سمجھ جاؤ تو بہت اچھا، اور نہ سمجھو تب ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اور اچھا۔ پوچھو کیوں؟ سمجھ جاؤ تو بہت اچھا، جنت میں جاؤ، اور نہ سمجھو تو ہم لوگوں کے لیے بہت اچھا کہ جنت میں جگہ بن جائے ہمارے لیے۔ اور کیونکہ علی کے لیے نبی نے، ان کے برادر نے، میں کانٹیکسچول بات کر رہا ہوں، ارشاد فرمایا تھا علی روتے کیوں ہو؟ عرض کیا سرکار آپ نے ہر مہاجر کے ساتھ، ہر انصار کے ساتھ ایک مہاجر کے لیے کہہ دیا کہ آج سے اس انصار کا یہ مہاجر بھائی ہے۔ علی کے لیے کون بھائی ہے؟ علی کے لیے ہو سکتا ہے مولا علی کے دل میں یہ خطرہ گزرا ہو کہ کہیں مجھے بھی کسی انصاری کے ہاتھ نہ دے دیں، مگر سبحان اللہ یہ تیور ہوتے ہیں، یہ ادائیں ہوتی ہیں محبت کے اظہار کی۔ گلے سے لگایا، فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، وہ علی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ارے یہیں سے پہچان جاؤ علی کون ہے، کون ہے علی؟ یہیں سے سب غلام ہیں، سب غلام ہیں، علی غلام بھی ہیں اور مولا بھی۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں پیراڈاکس۔ عربی والے ہمیں سکھاتے تھے کہ اجتماع ضدین ممکن نہیں ہے، دن رات جمع ہو جائے، کالا سفید جمع ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، محال۔ انگریزی میں اس سینس کو کہتے ہیں پیراڈاکس، یعنی ایک ہی سینٹنس میں ایسی بات کہی جائے جو بالکل اپوزٹ معنی کے ہو لیکن اس کو کوئی جھٹلا نہ سکے۔ تو علی غلام نبی بھی ہے، غلام نبی بھی ہے علی، اور نبی کے کرنے سے وہ مولا المومنین بھی ہے۔ غلام اور مولا دونوں ایک ہی معنی میں جمع ہے، ایک ہی ذات میں جمع ہے۔ غلام وہ نبی کا ہے اور آقا اور مولا وہ ہر مومن کا۔ جو اپنے آپ کو مومن سمجھے اور جو مومن ہو وہ علی کو مولا مانے، نہ مانے تو ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، جگہ خالی ہوگی، 10 اسکوائر فٹ جگہ اور خالی ہو جائے گی ہمارے لیے، ہے کہ نہیں؟ ہمیں کوئی کسی سے ملاحظہ نہیں، تو یہ وہ علی ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو بس یہی بات میں عرض کر رہا تھا، بات بہت گھوم گئی، ظاہر سی بات ہے، میرا کام ہی بولنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ نہیں بولتا، کیونکہ جب بولتا ہوں تو لوگوں کو بل پڑ جاتے ہیں، تو لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے بولنا چھوڑ دیا۔ یہی وہ علی ہے، یہی وہ حق ہے جس کے لیے سلطان حیدر نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور عرض کرتا ہے سلطان حیدر کہ
مایوس نہ ہو. یہ والا جو مصرع ہے اس کو میں منسوب کرتا ہوں اپنے والد کی اجازت سے سیدنا امام علی کی طرف کہ سبطین حیدر کا یہ جاب ہے، یہ وظیفہ ہے کہ مایوس نہ ہو، رکھ حق پہ نظر، تکمیل عقیدت غاز سے کر. قدرت ہے یہ عبد القادر میں ہر ناقص کو کامل کر دے، ہر ناقص کو کامل کر دے. غوث اعظم کی غلامی کا دم بھرنے والے، غوث اعظم کے طریقت کا شجرہ پڑھنے والے اگر کسی ناقص سبطین حیدر کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناقص ہے تو وہ بہت اچھا ہے ان کے لیے، اور ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہے. وہ اس لیے اچھا ہے کہ بھیا یہ ہمیں ناقص سمجھتے رہیں، ہماری نظر غوث پاک پر ہے، ہم تو در پہ آ پڑیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو اترسوں عطا ضرور ہوگی. کیونکہ جب وہ در پہ بلا لیتے ہیں، بڑی غیرت والے ہیں یہ بزرگ، جب وہ در پہ بلا لیتے ہیں تو دامن کو خالی نہیں چھوڑتے، دامن کو ضرور بھر کے دیتے ہیں، بھر کے جاتے ہیں. تو بات اصل میں یہاں سے اٹھی کہ آپ لوگ بھی تھکے ہوئے صاحب، لمبے سفر سے آپ لوگ آئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، حالات کچھ ایسے تھے، تاریخیں مجھے ان سے سیدی کی جو ہے منتقل کر کے اپریل میں کرنا پڑی. یہ ماشاءاللہ یہ جو مجلس ہے، یہ محفل ہے، یہ 50ویں یادگار ہے میرے دادا سید العلماء سید شاہ اور سے حضور سید العلماء، حضور سید العلماء رحمۃ اللہ تبارک علیہ کا عرس باقاعدگی کے ساتھ کل صبح انشاءاللہ بعد نماز فجر پرچم کشائی سے ہوگا شروع. کل پہلا دن ہے اور آج جو ہے ہم جمع ہیں کہ عرس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت آپ کو بتا دیں کہ یہ ہمارا ٹائم ٹیبل رہے گا. اس سال چونکہ الیکشن کا بھی ماحول ہے تو ہم بہت مختصر اپنی تقریبیں کریں گے انشاءاللہ، اور کم میں زیادہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی، خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. پہنچا پائیں یا نہ پہنچا پائیں اس کی گارنٹی تو نہیں، لیکن ہاں انہوں نے جس طرح بنا کے رکھا ہے، جیسا بھی بنا کے رکھا ہے، جیسا بھی بنا کے رکھا ہے، میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے، تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے. وہ جس کو بناتے ہیں بگڑنے نہیں دیتے، جس کو بناتے ہیں بگڑنے نہیں دیتے، وہ جس کو بناتے ہیں. میں اپنی کوتاہی کا میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ آپ حضرات کی ہم تمام خدمت کر سکیں. آپ کی محبتوں کی کوئی قیمت نہیں، آپ کی محبتوں کا کوئی صلہ ہم اپنے پاس سے، اپنی بشری تقاضے کے اعتبار سے ہم نہیں ادا کر سکتے. آپ لوگوں کے لیے نہ صحیح سے کھانے کا انتظام کر پاتے ہیں. اس میں کوئی میں وہ بیکار کی جو کہتے ہیں نا انسان تواضع کرتا ہے دکھاوے کی، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ ہم اس میں کوئی تصنع بھری تواضع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ کو نہ اٹھنے بیٹھنے لیٹنے سونے کا صحیح انتظام کر کے دے پاتے ہیں، نہ دیگر کھانے پینے کی اشیاء جو آپ اچھی اپنے گھر پہ کھاتے ہیں اس کا انتظام کر پاتے ہیں، نہ ہم آپ کی عبادتوں کے لیے آپ کا صحیح انتظام کر پاتے ہیں. ہمارے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور آپ لوگ دعا دیں گے تو انشاءاللہ مسجد امام زید تیار ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس بھی جگہ ہو جائے گی آرام سے جو ہے نماز ادا کرنے کی. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم جن کے غلام ہیں وہ ہمارے آقا ایسے ہیں کہ ان کے خالی ہاتھوں میں
رب تبارک و تعالیٰ نے دارین کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اور میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں، صرف ایک بات بتانے آیا ہوں، اور اس بات کو آپ آج سے لے کر انشاءاللہ زیارت کی کل کی دعا تک آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ مجھ سے اکثر میرے متوسلین اور میرے سلسلے کے منتسبین پوچھتے ہیں کہ حضرت دعا قبول ہو جائے، دعا کے قبول ہونے کی گارنٹی مل جائے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ دعا کے قبول ہونے کی تو میں ان کو ایک مثال دیتا ہوں، قرآن پاک کی مثال۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام جو رشتے میں سگے خالو ہیں، سیدہ مریم بنت عمران، اور بڑا لمبا سورہ فصلات کے اندر اس کا واقعہ ہے، آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن کو اٹھا کر۔ میں باہر سے اتنی سی بات آپ سے عرض کر دوں کہ آپ ان کے سگے خالو ہیں، اور سیدہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ ان کی کفالت ان کے سگے خالو زکریا کرے۔ زکریا علیہ السلام انتہائی جو ہے عمر دراز ہو چکے تھے اور کافی عمر کو پہنچ چکے تھے، اولاد نہیں تھی ان کے پاس۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنی ولیہ سیدہ مریم کی کفالت کے لیے۔ قرآن پاک میں پورا واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام 7 دروازوں کے اندر کوٹری میں سیدہ مریم کو بند کرتے تھے، اور جب روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ دروازہ کھول کے داخل ہوتے تو آپ دیکھتے کہ اس بی بی مریم کے پاس طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے کھانے وغیرہ موجود ہوتے۔ عجیب بات یہ تھی، صرف یہی بات عجیب یہ نہیں تھی کہ 7 دروازوں کے اندر بھی کھانا موجود ہے جبکہ کوئی ان کے پاس جانے والا نہیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ سردیوں میں، سردی کے موسم میں گرمی کے موسم کے پھل ہوتے تازے، اور گرمی کے موسم میں سردی کے پھل ہوتے تازے۔ تو قرآن کے الفاظ میں زکریا علیہ السلام ان سے پوچھتے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم ان کو بتاتی اللہ کا فرشتہ آتا ہے وہ میرے لیے یہ سب مہیا کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری تفسیریں موجود ہیں، میں آپ کو صرف اس کی ایک تفسیر بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے، ایک بہت ہی مہین لکیر ہوتی ہے، مہین لکیر ہوتی ہے رجا اور رشک کے بیچ میں۔ ایک پوائنٹ میں بتا رہا ہوں، رجا اور رشک کے درمیان، یعنی کسی کا اچھا دیکھو تو تمہارے دل میں آئے اس کا اچھا ہوا ہے، اور رجا جو زکریا علیہ السلام نے کی ان کے دل میں آئی، مہین لکیر ہوتی ہے۔ اور وہ مہین لکیر کیا ہے کہ جب تم کسی کا اچھا دیکھو تو اس جو تفسیر میں آتا ہے، میں اس کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فوراً محراب مریم کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھ کو اولاد سے نواز دے۔ اور پھر تاریخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود ان کے عمر دراز ہونے کے اور ان کی اہل خانہ کے عمر دراز ہونے کے ان کو حضرت صالح علیہ السلام عطا فرمائے۔ یہ تاریخ ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام سبحان اللہ انہوں نے یہ دیکھا اور ان کے پاس یہ نیت تھی کہ جو رب مریم کو گرمیوں میں سردی کے پھل عطا کر سکتا ہے اور سردی میں گرمی کے پھل عطا کر سکتا ہے، وہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ مجھ بوڑھے کو، مرد کو، عورت کو، بوڑھیا کو وہ اولاد کو نہیں عطا کر سکتا۔ تو یہاں پر جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے وہ یہ نہیں
کہ آپ یہاں پہ آئے، آپ نے آگے کہا کہ ہمیں گھر دے دو، گھر دلا دو، زمین دلا دو، فلانا ہم پہ ظلم کر رہا ہے. کبھی بھی کسی کی برائی کی دعا بد دعا مت کرنا، کسی کو بد دعا مت دینا. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو برکات کی. کوئی تمہارے ساتھ کتنا ہی برا کر دے، دعا کرنا اللہ اس کو ہدایت عطا کرے. دعا کرنا جیسا وہ کرتا ہے ویسا تم مت کرو، اسے جو کرنا ہے کرنے دو، حساب سب کو دینا. یہ سبق اس خانقاہ کا تم ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ اس سبق کو یاد رکھنا. تو میرے بھائی، جب کبھی تم ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ان بزرگوں کی بارگاہ میں چلو ٹھیک ہے، بہت زیادہ کوئی تمہیں چمک دمک نہیں دکھے گی، لیکن اتنا تو ہمارے مرشد نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک گنبد کے نیچے 7 لیٹیں ہیں. اتنا تو معلوم ہے. اور اگر یہ 7 قطبیت کے منصب پہ فائز ہیں تو کچھ تو بات ہوگی ان کے اندر. بولو کچھ تو بات ہوگی. تو میں تم کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں میرے بھائیوں کہ جس وقت خاموشی سے جا کر دھیان لگاؤ، خاموشی سے جا کر مراقبہ کرو ان بزرگوں کی بارگاہ میں، جس کسی مزار پہ چاہو، ان ساتوں میں سے کسی کی یا اپنے مرشدوں کی، جس کی تم چاہو مزار پہ جا کر مراقبہ کرو. اور جب تمہارے ایک وقت آئے گا، مراقبے کے اندر کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور الا اللہ، یہ خاموشی کے ساتھ ذکر کرنا ہے. اور یہ کسی پہ ظاہر بھی نہ ہو پائے کہ آج کل بہت سارا فیشن چلا ہے، لائٹیں بند کریے، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ سب چلا کے نہیں. خاموشی کے ساتھ ذکر و اذکار کرنا یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے. تو صاحب، جب تم کسی بزرگ کی بارگاہ میں جا کر یہاں کے کوئی بھی مراقبہ کرو اور ایک پل ایسا آئے گا کہ تمہاری دل میں عقیدت کا جھرنا ٹوٹ پڑے گا، یعنی عقیدت بہت زور مارے گی، تو سمجھنے کے کنیکشن ہو گیا. جس وقت عقیدت زور مارے سمجھ لینا کنیکشن ہو گیا. اور وہی وقت ہوگا جب تم کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس لیے دعا پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صرف یہ دعا پڑھنا ہے. اور میں تمہیں اللہ کے کلام پر ایمان اور بھروسہ اور اعتقاد کرتے ہوئے میں تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اس نسخے کو فالو کرو، جیسے آئے ہو ویسے واپس نہیں جاؤ گے. ماننے آئے ہو نا، میں دینے والا کوئی نہیں، انتظام کرنے والا کوئی نہیں. انہوں نے یہاں پہ نوکر رکھا ہے. میرے والد کو القاء ہوا، لوگ کہتے نظمی میاں نے یہ فرمایا، نظمی میاں نے یہ فرمایا. علی میاں کو یہ بھی یاد کرتا ہے کہ نظمی میاں نے ہی تو فرما کر مجھے بٹھایا نا. میرے والد اپنی قبر میں ان کی روحانیت کو پکار کر اور اپنے سامنے محسوس کر کر میں آپ سے بات بتا رہا ہوں. غالباً میرے دونوں بھائی یہاں بیٹھے ہیں اور یہ دونوں بھائی اس بات پہ گواہ ہیں کہ ابو حضرت کے 20 روز پہلے مثال کے میں نے ابو حضرت سے کہا، میں نے کہا ابو میں ذرا تیز دماغ انسان ہوں اور میں دل کی بات دل میں نہیں رکھ پاتا، میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں، میں ڈپلومیسی سے بات نہیں کر پاتا، میں منہ دیکھی خوشامد نہیں کر پاتا. میرے جو دل میں ہوتا ہے میں اسی کو بول دیتا ہوں. اور یہ آج کل کے زمانے کے پیر صاحب بننے کے لیے بڑی مشکل بات ہے. آج اگر سیٹ ہو تو سیٹ کی طرح سے بات کرو، آج اگر غریب ہو تو دھتکار کے بات کرو. پیروں کا طریقہ آج کل پیروں کا طریقہ عموماً میں اللہ ماشاءاللہ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ 99% یہی ہے صاحب. 99% کوئی بھی اگر باہر کی ممالک کے اگر مرید آئیں گے، پیر صاحب کے دروازے کھلے اور پتہ نہیں کیا کیا. اور اگر کوئی یہی آس پاس کا کوئی بندہ چلا آئے گا تو دھکے مار کے باہر نکالا جائے گا.
میں نے ایسے پھروں کی خانقاہوں کا مشاہدہ کیا ہے واللہ العظیم، جہاں پہ میرے سامنے میں نے ایک دن دیکھا تھا ایک خانقاہ میں کہ 1:30 بجے رات کے بیچارہ مرید آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہم فلاں حضرت کے بیت ہیں، اور انہی حضرت کے ملازم صاحب نے میرے سامنے اس کو دھکے دے کے باہر نکالا۔ ظاہر سی بات ہے ہم خاموش کیا کہہ سکتے ہیں، ہم خاموش ہو گئے، ان کی خانقاہ تھی تو وہ جانے، ان کا رب جانے جیسا انہوں نے کیا اس مرید کے ساتھ۔ یہ آج کل کا عمومی طور پر جو ہے طریقہ آج کل کے پیر صاحب بننے کا۔ تو میں نے ابو حضرت سے کہا کہ ابو میں غلط کو غلط کہوں گا اور جو مجھے صحیح لگے گا اس کو میں صحیح کہوں گا، لہذا میں بالکل اس منصب کے لیے سوٹیبل نہیں ہوں۔ میں نے مولانا جایا تھا اپنے ابو کو، میں اپنے ابو کے آخری وقت میں نے کہا ابو میں نہیں سنبھال پاؤں گا، تو ابو حضرت نے میں نے کہا کہ ابو آپ کے صفی میاں کو یا زلفی میاں کو گدی میں بٹھا دیجیے۔ واللہ میرے سب بھائی موجود ہیں، میرے ابو کی روحانیت کے سامنے موجود ہے۔ میں نے کہا ابو خاموش رہے، تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے کہا تھا کہ ابو غصہ نہ کریں تو ایک بات کہوں، کیونکہ ایک بات بتا دوں، دنیا میں سبطین احمد کسی سے نہیں ڈرتا ہے جو ان سے ڈرتا ہوں۔ ہاں میں اپنے والد سے بہت ڈرتا تھا، بہت زیادہ ڈرتا تھا میں اپنے والد سے، اور ابھی بھی میں ڈرتا ہوں اپنے والد سے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سبطین احمد کے اصلی پرکوپ سے بچے ہوئے۔ حقیقت بات نہیں۔ بہرحال تو میرے والد نے مجھ سے بہت دیر خاموش رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ان کی مخصوص عادت تھی لیٹے لیٹے انہوں نے ایسی نظریں اٹھائی اور ارشاد فرمایا تم گتھے ہوئے ہو بیٹا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سبطین میاں نظمی میاں کے خلاف ہے، وہ لوگ بنیادی یا تو سائیکولوجی کے منکر ہیں یا انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر انسان پڑھا لکھا ہوگا، کچھ سوجھ بوجھ رکھے گا تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ بیٹے کو اس کے باپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس جملے پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اس وقت کہ اگر سبطین اس مسلک میں بٹھایا گیا ہے تو سبطین خود سے تو بیٹھا نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ کچرے کو جھاڑو مار کر باہر کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہو، ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سارا زمانہ وہی ہاں جی حضور، ہاں حضور، جی حضور، جی سرکار، جی حضور، اسی میں سارا زمانہ لگا ہوا ہے۔ تو اس وقت ایک پیر کی نہیں، ایک مرد کی ضرورت ہے، مرد۔ اور تجھ کو دیکھا تیرے منہ کی، تجھ کو دیکھا تیرے منہ کی، یہ کرنے والے جو ہیں، یہ کرنے والے علی والے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی عقیدتوں کا مرکز، اپنی تبلیغ کا مرکز، اعظم باللہ، اپنی تبلیغ کا مرکز سیدنا امام علی کو بنایا اور انہوں نے ہم کو چنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بارے میں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مردانگی میں نہیں کہوں گا، بدر میں جا کے دیکھ لینا، مردانگی میں نہیں کہوں گا، خیبر میں جا کے دیکھ لینا، مردانگی میں نہیں کہوں گا، خندق میں جا کے دیکھ لینا، مردانگی میں نہیں کہوں گا، ملحق سے جا کے پوچھ لینا، مردانگی میں نہیں کہوں گا۔ ان کے نام ہی نہیں کہہ سکتا، کن کن سے جا کے پوچھو۔ جو میدان میں مولا علی کو، بعض لوگ تو ایسے گزرے ہیں کہ مولا کائنات کو سامنے دیکھا تو تن کے کپڑے اتار کر میدان سے بھاگ گئے۔ ایسے بھی گزرے، ایسے بھی گزرے، اور ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں، کیونکہ بھائی ان کو ایسے منصب دے دیے گئے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم سب کی تعریف کرتے ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن اپنی تبلیغ کا محور ہم نے صرف علی کو بنایا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس وقت مردانگی کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں تم جا کے دیکھ لینا، رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس کا مسئلہ اٹھا، اس وقت منہ دیکھ رہے تھے سب ایک دوسرے کا کہ کون جا کر کس سے کیا کہے۔
اور جب نوکری پہ بات آئی، جب نوکریوں میں بات آئی، جب کمیٹیاں کینسل کرنے کی بات آئی، تو فلاں ملت، دھماکے ملت، فلاں قائد ذلت اور فلاں وغیرہ وغیرہ وہ کمیٹیاں بنا کے بیٹھ رہے ہیں کہ صاحب حضور فلاں کے خلیفہ یہ تشریف فرما ہے اور ان کی قیادت میں مولوی حضرات کی نوکری کو بچایا جائے گا۔ سبحان اللہ، جو مولوی اپنی نوکری بچا نہ سکے وہ عوام اہل سنت کو کیا بچائے گا؟ وہ کیا بچائے گا فتنوں سے؟ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ میرا ٹاپک نہیں ہے بولنے کا، میں اس پہ بولنا نہیں چاہتا کیونکہ بات نکلے گی تو بڑی دور تک جائے گی اور ہم لوگ جو ہے سارے باتوں میں نہیں پڑتے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ دعا مانگنے کا ادب یاد رکھو۔ جب جاؤ ان کی بارگاہ میں مانگنا مت شروع کر دو۔ کسی کے گھر جاتے ہو یا کوئی تمہارے گھر آتا ہے، کوئی تمہارے گھر آئے اور آگے گئے آگے چائے لاؤ، ناشتہ لاؤ، چوڑا لاؤ، بسکٹ لاؤ، کیسا لگے گا تمہیں؟ کہ لے گئے ارے یار کم سے کم یہ تو پوچھ لیتے کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کیسے ہے کہ نہیں؟ تو جب تم یہاں پہ آتے ہو تم یہ دعوے کے ساتھ آ رہے ہو کہ حضور میں آپ کا مرید ہوں، میری مرادیں آپ کے قدموں سے جڑی ہوئی ہیں، یہی ہے نا؟ تو یہاں پہ آیا کرو، یہاں پر آ کر خاموشی کے ساتھ ان کی ذات کی طرف اپنی توجہ لگایا کرو۔ اور خدا کی قسم یہ اتنے غیرت والے ہیں، تم تھوڑی توجہ لگاؤ گے ان کو تمہاری توجہ پسند آ گئی تو مرشد کی ایک نظر ہوتی ہے، اس نظر کو طریقت کی زبان میں توجہ اتحادی کہا جاتا ہے۔ اگر راضی ہو کر انہوں نے تمہاری طرف توجہ اتحادی کر دی تو سمجھ لو تمہارے اندر وہ عقیدت کا جو میں کہہ رہا تھا نا، وہ عقیدت کا جوالا پھوٹ پڑے گا، وہ چشمہ پھوٹ پڑے گا جو تم کو اندر سے تمہاری روح کو دعوت دے گا کہ اب مانگ جو مانگنا ہے تو ایسا کیا جائے۔ تو حضرات انشاءاللہ تعالی صبح فجر کے بعد ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ کل فجر کے بعد انشاءاللہ العزیز حلقہ قادریہ ہوگا اور حلقہ قادریہ کے بعد انشاءاللہ پرچم کشائی ہوگی درگاہ شریف کے دروازے پر۔ اس کے بعد مختصر سی محفل نظمی ڈیٹ جو ہمارے قبلہ معین الدین برکاتی کا خاص دن ہے جو ان کی نقابت میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ جو ہمارا جو برکاتی سسٹم ہے اس میں ہم مونوپلی کسی کو نہیں دیتے۔ جیسے میری کوئی مونوپلی نہیں ہے، میں بھی آپ جیسا ہی، آپ کا جیسا ہی پیر، ہم سب پیر بھائی ہیں، سب ایک جیسے ہیں، نہ ہم پیرزادے بن کے رہتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کو سب ہم کو پرسنلی جانتے ہیں، ہم کوئی پیر صاحب اور پیرزادے بن کے نہیں رہتے۔ ویسے ہی ہمارے آپس میں بھائیوں میں کوئی مونوپلی نہیں ہے، جو بھائی جس وقت مل جاتا ہے اور جس بھائی کو جو خدمت انجام دینا ہوتی ہے وہ خدمت انجام دے دیتا ہے۔ الحمدللہ اسی طرح ہمارے ممبروں پر بھی کوئی مونوپلی نہیں ہے کہ فلانا علامہ ہی آ کے بول سکتا ہے یا فلانا نقیب ہی آ کے کر سکتا ہے۔ یہاں پر یہ برکاتی دسترخوان ہے، یہاں پر ہر مرید کو کھانے کا تبرک لینے کا موقع ملے گا، ہر ایک کو موقع ملے گا۔ اور جو میرے علماء اگر بائی چانس اگر کسی کو زیادہ دیر بولنے کا موقع نہ مل پائے تو میں ان سے پیشگی معذرت کر رہا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح 29 روزے ہوں، عید ہو جائے، مگر ثواب 30 کا ملتا ہے۔ ایک قیاس کر رہا ہوں مفتی شبیر صاحب، جس طرح 29 روزے رکھ کے ثواب 30 کا ہی ملتا ہے، بلا تشبیہ، خالی آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا یہاں پر اگر کوئی بولتا بھی نہیں ہے آ جاتا ہے تو میاں یہاں پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یار میں تم لوگوں کو نا ان کو حقائی زبان بتا رہا ہوں، ان لوگوں کو ان کے پاس آ کر اپنی بات منوائی کیسی جائے وہ میں تم کو بتا رہا ہوں، میں تم کو نسخہ دے رہا ہوں۔ تم آؤ سید میاں کے پاس جاؤ،
خالی جا کے کہو سید میاں میں آپ کے عرس میں آیا ہوں، آپ کا 50واں عرس ہے، آپ کے 50ویں عرس میں آیا ہوں اور میں آپ سے آپ کے یہاں دربار میں آ کر آپ کے وسیلے سے خاموش کھڑا رہوں گا، کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں مانگوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ شہنشاہ، آپ بادشاہ، آپ وارث حق اقطاب ماہرہ، آپ کی وجہ سے اور صرف آپ کی وجہ سے یہ خانقاہ برکاتیہ پہچانی ہے۔ اس آخری دور میں صرف آل مصطفیٰ کی وجہ سے پہچانی گئی۔ باقی ہم جیسے ان کے پوتے ہیں، ہم تو صرف اب جو ان کے نام بٹھا رہے ہیں، کہتے ہیں نا کہ باپ دیکھو تو اس کی نسلیں کھاتی ہیں، جس طرح سے عام کباب ہوتا ہے، دادا لگاتا ہے پوتے کھاتے ہیں، اسی طرح یہ سلسلے کا باپ ہے کہ دادا کی نیکیاں دادا نے بوئی تھی اور آج الحمدللہ وہ فیض ہمارے۔ کیا کہو گے آگے؟ حضور آپ شہنشاہ، آپ بادشاہ، آپ امپرر، آپ کو اللہ نے اس علاقے میں اختیارات عطا فرمائے اور ہم آپ کے مرید، ہم یہاں پہ آئے۔ حضور اگر مانگنے سے ملا تو کیا ملا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اگر مانگنے سے ملا تو مانگنے سے ملا تو کیا ملا؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کا مرید آپ کی بارگاہ میں آئے اور امام حسن کی سنت کے مطابق اس سے پہلے کہ وہ سوال کرے آپ اس کی حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے، آپ اس کی حاجت روائی کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہی جا کے کہنا، ہر ایک دربار میں جانا، میں تم کو بولنا اور یہ بول کے بولنا کہ تمہارا راز سبتین نے دیا ہے، جا کے یہی بولنا کہ آپ کا راز ہمیں مل گیا ہے، کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ بادشاہ ہو، آپ یہاں کے قطب ہو اور آپ سے اگر مانگنے سے ملے گا تو کس کام کا ملنا؟ تو حضور ہم آپ کے یہاں آگے مانگیں گے کچھ نہیں، جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جائیں گے، ہے نا؟ جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جائیں گے، دینا نہ دینا آپ کے اختیار میں ہے۔ اتنا کہو، ان کی غیرت کو للکارو، یہ بڑے غیور ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرا یقین ہے اور یہ یقین میرا موروثی یقین ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے ابھی 1 گھنٹے پہلے یقین ہو گیا، یہ میرا موروثی یقین ہے۔ یہ خانقاہ آباد اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر منتوں کو نوازا جاتا رہا ہے۔ یاد رکھو، جو پھل درختدار اور پھلدار ہوتا ہے وہ اسی کے پاس لوگ آتے ہیں، اور جو جس میں کانٹے لگے ہوں، جو خالی ہو، اس کے بعد کوئی نہیں آتا، کیونکہ اس سے نہ تو اسے پھل ملے گا اور نہ اسے چھاؤں ملے گا۔ یہاں پر پھل بھی مل رہا ہے، یہاں پہ چھاؤں بھی مل رہی ہے۔ یہاں پہ آؤ، مسلسل ان بارگاہوں میں جا کر مراقبہ کرو، توجہ لگاؤ، توجہ لگا کر اللہ کی ولایت مانگو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے، جس طرح سے ان کو اپنا دوست بنایا تھا۔ اور پھر دیکھنا دو جہانوں کے دروازے نعمتوں کے تمہارے اوپر اللہ کیسے کھول دیتا ہے، اور جب یہ نعمتیں مل جائیں تو اس فقیر کو دعاؤں میں مت بھولنا، اس فقیر کو، اس فقیر کے خانوادے کو اگر مرتبہ مل جائے، جب مرتبہ انشاءاللہ مل جائے تو اس فقیر اور اس کے خانوادے کو مت بھولنا۔ مجھے، میرے بھائیوں کو، میری والدہ، میرے بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھو کہ تمہیں کسی نے بتایا تھا نسخہ ان لوگوں سے اپنی جو تمہاری قسمت ان کے پاس لکھی ہے اس کو حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں پر صحیح طریقے سے حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد انشاءاللہ کل 2:15 بجے جمعے کی نماز جامعہ آل رسول میں منعقد ہوگی۔ میں حضرت میں پیشگی دل سے معذرت کروں، پچھلے سال ہم لوگوں نے مسجد امام زید بن علی کے جو ہمارا جگہ ہے جہاں پہ ہماری مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس سال ہم نے تعمیر شروع کری وہاں پر، تو ابھی وہاں پہ گڑھے چھوٹے پڑے ہیں، اس لیے وہاں پہ جگہ نہیں ہو پائے گی۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، ہمارے دل میں بہت جگہ ہے آپ کے لیے، ہمارے پاس مکانیت نہیں ہے لیکن دل میں الحمدللہ بہت جگہ ہے آپ کے لیے۔ لہذا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے جامعہ رسول کے اندر کل 2:15 بجے نماز ہوگی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت اور توفیق بخشے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے حق پہچاننے کی اور حق ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق شناس بنائے، حق سننے والا، حق بولنے والا، حق قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات صلاۃ و سلام ہوگا اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے قیام گاہوں میں جا کر